بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں منبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بدبخت جس کا نام جہاں غفاری تھا، اس نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ سے عصا مبارک چھین کر اسے توڑ ڈالا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو کچھ نہ کہا، لیکن اللہ عز و جل کا قہر اس شخص پر نازل ہوا اور اس کا وہ ہاتھ جس سے اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے عصا چھینا تھا، وہ ہاتھ آہستہ آہستہ گل سڑ گیا اور 1 سال بعد وہ شخص بھی مر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب بلوائیوں کو دیکھا کہ وہ ان کو شہید کرنے کے در پہ ہیں، آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، 3 آدمیوں کے علاوہ کسی کا قتل جائز نہیں، ایک زانی، دوسرا مرتد اور تیسرا قاتل بغیر حق کا۔ کیا تم مجھے ان تینوں جرائم میں سے کسی جرم کا مرتکب پاتے ہو؟ یاد رکھو، اگر تم نے مجھے قتل کر ڈالا تو تم نے تلوار کو اپنی گردنوں پر رکھ لیا اور پھر اللہ تعالیٰ تم میں سے اختلاف کو ختم نہ کرے گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان حرف بحرف ثابت ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ پر تلوار چلانے والے سودان بن عمران کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایک غلام نے قتل کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ سے تلوار چھیننے والے کو ایک اور غلام نے قتل کیا۔ محمد بن ابی بکر کو مصر میں قتل کیا گیا۔ بشیر بن کنانہ شامی فوج کے ہاتھوں مارا گیا۔ عمرو بن الحمد کو بھی شامی فوجی نے قتل کیا۔ حضرت ابو فلابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ملک شام میں موجود تھا، میں نے ایک شخص کو بآواز بلند صدا لگاتے دیکھا کہ میں جہنمی ہوں۔ میں اس شخص کے پاس گیا تو دیکھا اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے تھے اور وہ دونوں آنکھوں سے اندھا تھا اور زمین پر چہرے کے بل اوندھا گرا ہوا تھا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تیرا یہ حال کیسا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میرے حال کے متعلق مت پوچھو، میں ان بد نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ جب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے ان کے نزدیک پہنچا تو ان کی زوجہ نے مجھے ڈانٹ پلائی، جس پر میں نے انہیں تھپڑ مار دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے میری اس حرکت پر فرمایا، اے بدبخت، اللہ عز و جل تیرے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ دے اور تیری دونوں آنکھیں اندھی کر دے اور تجھے جہنم میں ڈال دے۔ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے الفاظ سن کر کانپ اٹھا اور میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باتیں پوری ہوئی اور میرے دونوں ہاتھ پاؤں کٹ گئے اور میری آنکھیں اندھی ہو گئی۔ اب مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ان کی بات کہ میں جہنم میں ڈالا جاؤں گا، تو میں اپنی اس حرکت پر پچھتاتا ہوں اور اسی وجہ سے اپنے جہنمی ہونے کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبقات میں تحریر کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے راہ چلتے ایک اجنبی عورت کو غلط نگاہوں سے دیکھا۔ جب وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ، جو کہ بہت کم غصے میں آتے تھے، جلالی لہجے میں فرمایا، تم لوگ ایسی حالت میں میرے پاس آ رہے ہو کہ میں تمہاری آنکھوں میں زنا کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ اس شخص نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا آپ رضی اللہ عنہ کو وحی آتی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ کو کیسے معلوم ہوا کہ میری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں،
مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے ایسی فراست عطا فرمائی ہے کہ میں لوگوں کے دلوں کے حالات جان لیتا ہوں۔